ما يزرون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کا بیان رکھا ہوا ہے نا وہ ابھی فارغ ہو کر آتے ہیں. ویسے میں نے بھی افتاء کیا ہے، یعنی مفتی بنا ہوں، اور کئی سال تک میں یہاں امتحان کے لیے اسی مسجد میں مدرسے میں آتا رہا ہوں، اس لیے بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے. میں یہاں ہرنگام کا ہی رہنے والا ہوں، رانکوا کے قریب کا. اور ان لوگوں نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ زیادہ باتیں نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں رہتا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق اللہ العظیم. معزز بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے اور دین کی محفل میں آپ آئے. دین کی محفل میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہے. اسی طرح دین کی مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے، وہ اتنی قیمتی مجلس ہوتی ہے کہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور خود اس مجلس میں، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، وہاں فرشتے خود شامل ہوتے ہیں، اور اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ آسمانوں تک وہ ہجوم چلا جاتا ہے. یعنی ہم تو کم لوگ آتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول قال اللہ و قال رسول ہوتا ہے نا، وہاں فرشتے ہجوم کرتے ہیں. تو یہ کتنی قیمتی محفل ہے، مجلس ہے. اور ہم نے نا کچھ چند عبادتوں کو اہمیت دے رکھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں. اسلام تو پورا عبادتوں کا مجموعہ ہے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے نا. ہمارا لین دین، ہمارا معاشرت، ہمارا معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے نا، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، کئی روایتوں کے مجموعے میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی بندہ دین کے علم کا ایک باب سیکھ لے، یعنی دین کی کوئی ایک چیز، مثلا ہم نے وضو کی بات ہے تو وضو کے جو مسائل ہیں، وضو کے جو احکام ہیں وہ سیکھ لیے، یا کسی بھی ایک طرح کی بات ہم نے سیکھ لی، ایک ٹاپک کی بات، تو 100 سال کی نفلی عبادت خالص، کیسی 100 سال کوئی خالص ایک دم اللہ کے یہاں مقبول عبادت کرے، صبح میں روزہ رکھے، پوری رات نفل نماز پڑھے، اس میں جو ثواب ملتا ہے نا، ایسا ثواب دین کی محفل اور علم کا ایک باب سیکھ لینے میں ہے. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں انشاءاللہ کچھ سیکھ کے جائیں گے تو وہ 100 سال کی نفلی عبادت والا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. ہاں، تو آپ بہت قیمتی محفل میں بیٹھے ہیں. میں نے شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین اور سمندر یعنی تری میں فساد ظاہر ہو گیا، بالکل پھیل گیا ہے نا. آج بہت فساد ہے، ہر طرف فتنے ہیں، پورے زمین میں، سمندر میں، ہر جگہ
فتنہ و فساد پھیل گیا ہے۔ دیکھو دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں نا وہ آسمانی یعنی اللہ کی طرف سے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے صحیح رہتے ہیں، ہم مسلمان، ہم مومن قوم، اگر ہم صحیح رہتے ہیں تو یہ دنیا کے احوال اور حالات بھی صحیح ہوتے ہیں، اور جب ہم بگڑتے ہیں تو یہ دنیا کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم ہے نا دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ فلاں حکمران ہم پر مسلط ہے اس لیے حالات ہیں، فلاں کی وجہ سے یہ حالات ہیں، یہ جو دو بڑے بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے حالات ہیں۔ حالانکہ کمی ہمارے اندر ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ تمہیں تکلیفیں اور مصیبتیں یہ دنیا میں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ تم جو کرتوت کرتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، جو حرکتیں کرتے ہو، جو جرم کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اوپر حالات لاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، اذیتیں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم پر آتی ہے وہ سب کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کے پاداش میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں معبود حقیقی ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں معبود حقیقی ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا میں بادشاہوں کو ایمان والوں کے اعمال کے حساب سے ان پر نازل کرتا ہوں، ان پر اتارتا ہوں۔ اگر ایمان والے، اگر اسلام کو ماننے والے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، تو حکمران کے دل ہے نا، القلب بین اصبع الرحمن، دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ رحمان کی دو انگلیوں کے در۔ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیرتے رہتا ہے۔ تو کبھی ہمارے خلاف پھیر دیتا ہے، کبھی ہمارے موافق پھیر دیتا ہے۔ جب ہم ٹھیک رہتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو رحمتوں سے، مہربانیوں سے بھر دیتا ہوں۔ اور جب مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کے اعمال اور کردار بگڑتے ہیں، تو میں حکمران کو سخت دل ان پر مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ غضبناکی میں، ان پہ غصے میں، اور ان پر بہت ناراض ہو کر ان پر طرح طرح کے حالات لاتے ہیں۔ آج ہمارے حالات بگڑے ہیں تو کوئی نہ کوئی روز ہے نا، چاہے آپ ٹی وی کھول لو، نیوز پر ہمارے خلاف ہی چل رہا ہوتا ہے۔ حکومت کی کوئی بھی بات آتی ہے تو ہمارے خلاف ہے نا، کہیں ہم کو کسی کو کوسنا ہو، یا الیکشن میں گڑبڑی ہے، یا وہ صحیح سے حکومت نہیں کر رہے ہیں، تو کس کو بلیم کرتے ہیں؟ ہم کو ہی۔ لیکن سچ کہتے ہیں وہ لوگ، صحیح کہتے ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، ہے نا، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے گر چکے ہیں۔ 5 وقت کی فرض نماز ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایمان ہمارا اتنا بودا، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چند سکوں کے عوض ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لے کر چلنا۔ آج وہ وقت ہے نا، اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے اعمال، ہمارے بول بھی اتنے گندے ہیں کہ ہمیں کئی بار تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور ہم جانے انجانے میں ایسی بات کر دیتے ہیں ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہماری جو بنیادی مانیتائیں ہیں، ہمارے جو بلیفس ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، اس میں ایسی ہم بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ نہ ہم نے ایمان پر محنت کی، نہ اعمال پر کھڑے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ سارا مٹھی میں ہے نا، موبائل میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی درپیوگ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے،
اب ہم اس کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے ثواب حاصل ہوگا، اور اس کا غلط استعمال کریں گے، اس کا درپیوگ کریں گے تو یہی جیسے ہے نا قرآن میں کہ اللہ پاک اس دن ہماری زبان کو کیا کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، لاک کر دیں گے اس کو، اور پھر ہم نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے، قرآن میں ہے ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ بولیں گا، ہے نا، یہ بولتا ہے نا، اس میں کوئی طاقت ہے تو یہ بول سکتا تو ہمارا ہاتھ کیوں نہیں بول سکتا؟ ہم پیر سے چل کے گئے ہیں نا گناہ کے لیے، ہے نا، بائک اڑا کے گئے ہیں، کار چلا کے گئے ہیں، تو وہ سب بولیں گا کہ اس نے یہاں گناہ کیا، یہ چل کے گناہ کیا، اس نے فلاں جگہ گناہ کیا۔ آج ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اتنا گندا ہو چکا ہے کہ سچ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر اللہ پاک جیسے پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر صبح وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، تو ہماری تو پوری دیوار میں کالک پوت دی جاتی، ہم ایک دوسرے پہ تھوکنے کا وارہ نہیں کرتے، اتنے ہم گندے ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری طرح بخشے بخشائے ہیں، ایسے معصوم کہ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ہے نا، پاکیزہ، انتہائی پوتر، ایسے معصوم کہ جان کر تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، انجانے میں بھی ان سے کوئی چھوٹی سی خطا بلکہ لغزش بھی نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں دین میں 70 مرتبہ 70 یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا تنے 70 وقت کے، وہ گجراتی میں ہم بولتے ہیں نا، مطلب بہت زیادہ سمجھایا ہے نا، تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے حضور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ ہی نہیں کرتے ہیں تو استغفار کس لیے؟ یہ امت کو تعلیم ہے کہ میں اتنا پاکیزہ ہوں، میں اتنا پوتر ہوں، اس کے باوجود میں استغفار بہت کثرت سے کرتا ہوں، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش برسائیں گا، بارش کی بہت ضرورت ہے۔ ویمددکم باموال، اور تمہارے مالوں میں، آج ہر ایک کو مال میرا مال کرتا رہتا ہے نا، سب کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہے؟ روزی روٹی کی۔ استغفار کی ایک برکت یہ ہے کہ بارش موسلادھار ہوں گی، اچھی بارش ہوں گی۔ ویمددکم باموال، مالوں میں خوب برکت ہوگی، وبنین، اچھے بیٹوں میں اولاد اچھی ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات ہوں گے، سمجھے، تمہاری کھیتیاں پھلیں گی پھولیں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں بہہ نکلیں گی۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی، اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر مفتی صاحب آ گئے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھو، حالات آتے ہیں، ہمیں استغفار کرنے کی اور اعمال کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ ہلاکو خان کا نام سنا ہے آپ نے؟ چنگیز خان کا نام بہت سنا ہوگا، انہی کی دوسری تیسری نسل میں ہے ہلاکو خان، ان کا شاید پوتا ہی ہوتا ہے۔ اس نے پورے بغداد کو تخت و تاراج کر دیا، اور بغداد اس وقت کا پورے عالم اسلام کا، اس وقت تقریباً 40-45 کنٹریاں، سمجھے نا، وہ بغداد سے چلتی تھی، پورے عالم اسلام کا مرکز تھا، وہاں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین وہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے بغداد کو پوری طرح ملیامیٹ نیست نابود کر دیا، اور وہاں تاتاریوں کا پورا قبضہ ہو گیا۔ ایک دن ہلاکو خان کی بیٹی جو شہزادی تھی، منگول شہزادی، وہ اپنے گھوڑوں پر اپنے باڈی گارڈز اور سینک اور فوجی اور سنتری تھے، ان کے ساتھ نکلی چکر لگانے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت تاتاریوں کا اتنا رعب تھا کہ مسلمان ان کو دور سے دیکھتے تھے تو وہیں سے منتشر ہو جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کو وہ پکڑ لیتے تھے، ہٹھے کٹھے مردوں کو، اور ایک تاتاری عورت ان کو پکڑتی تھی، اور وہ کئی مطلب 20 کی تعداد میں، 40 کی تعداد میں ہوتے تھے، اور وہ عورت پکڑ کے کہتی یہیں رکو، میں اپنا کھنجر اور تلوار لے کر آتی ہوں۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاوے، اور وہ آ کر سب کو قتل کر دیتی تھی، اتنا پاور تھا۔ چنگیز خان نے اس زمانے میں جب پوری
دنیا کا پورے ورلڈ کا پاپولیشن کم تھا، اس وقت ابھی 4,20,00,000 انسانوں کو مار دیا تھا۔ تو وہ شہزادی نے کہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ یہاں کیوں جمع ہے، یہ بھیڑ کیسی؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی عالم ہے، مولانا ہے، اور اس کے پاس بھیڑ جمع ہے۔ تو کہا کہ اس کو فوراً اٹھا لاؤ۔ تو ان کو لے آئے، شہزادی کے حضور پیش کیا گیا اور کہا کہ تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو کیا کہ میرے آنے کی وجہ سے سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور تم نے بھیڑ اکٹھا کر رکھی ہے، یہاں ہجوم جمع کر رکھا ہے، بغاوت کا ارادہ ہے کیا؟ تو بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہوئی، اس کو مختصر کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کی ہمیشہ مدد کرتا ہے نا؟ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، بے شک ہیں، لیکن ہماری کوئی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، بس ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اہل ایمان کی، اللہ کو چاہنے والوں کی، اللہ کے ماننے والوں کی بڑی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھو، آج آپ لوگ مغلوب ہیں، شکست خوردہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ آپ پر غالب ہیں۔ آج ہماری حکومت ہے، پورے عالم اسلام پر ہمارا قبضہ ہے، 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں چاہتا ہے، تمہیں نہیں، اور تم اصلی اور اوریجنل ایمان والے نہیں ہو، ورنہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہمارے مقابلے۔ لیکن ہم جنگلی لوگ، ہم تاتاری لوگ، ہم صحرا میں رہنے والے، ہماری مدد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کس کو چاہتا ہے؟ تمہیں نہیں، تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، ہم محبوب ہیں۔ عالم نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بات وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ لوگ تو، یہ تاتاری لوگ اصل میں ہے نا چرواہے ہوتے تھے، ان کے پاس بھیڑیں ہوتی تھی اور اس میں کھچر ہوتے تھے، اور یہ پشو پالن کرتے تھے اصل میں، اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ کہا کہ آپ نے تو ریوڑ پالتے ہیں نا، ریوڑ جہاں بکریاں ہوتی ہیں، ہے نا، دمبے ہوتے ہیں، مینڈے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ 2-4 کتے ہوتے ہیں، ہے نا، چرواہا کیا رکھتا ہے؟ 2-4 کتے رکھتا ہے۔ تو کہا کہ آپ بھیڑیں پالتی ہے، آپ بکریاں پالتی ہے، اور وہ ریوڑ میں جب چرواہا چرانے جاتا ہے تو کبھی کبھار بکریاں، مینڈے کیا ہو جاتی ہے، اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر ادھر ادھر نکلتی ہے۔ تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ ان کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ۔ وہ بلانے پر بھی کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہے ہمارے جیسی جو مانتے نہیں ہیں رب کی، ہے نا، ہم مانتے ہیں کہ رب ہے، اس پر یقین بھی ہے، لیکن رب کے مانتے نہیں ہیں۔ تو کچھ بکریاں ایسی نفٹ ہماری طرح ہوتی ہے، سمجھے، وہ ریوڑ سے الگ ہو کر اور آگے جاتی رہتی ہے۔ تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ ان کے پیچھے کتوں کو چھوڑتا ہے۔ اب اگر بکری بھاگتی ہے تو کتے ان کو گھیر گھیر کر لاتے ہیں، اور جب تک وہ ریوڑ میں آ نہیں جاتی ہے بکریاں ساری کی ساری، تب تک ان کو کتے چھوڑتے نہیں ہیں، اور کسی طرح ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور کسی طرح تکلیف دے کر یا کسی بھی طرح بھگا کر ان کو پھر سے کیا کر دیتے ہیں؟ وہ چرواہے کے پاس ریوڑ میں لے آتی ہے۔ ہم بھی ہمارے رب سے جدا ہو گئے ریوڑ ہیں، ہم بھی ہمارے رب سے جدا ہو گئے ہیں۔ ہمارا علاقہ، ہماری نسبت، ہمارا تعلق جو رب سے ہونا چاہیے وہ ٹوٹ گیا ہے، ہم رب سے بالکل جدا ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ظالم حکمران تمہاری طرح تاتاری لوگ جو کتے ہیں، سمجھے، رب کے بھیجے ہوئے کتے ہیں، جب تک ہم اپنے ریوڑ میں یعنی مسلمان متحد ہو کر رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تب تک تم کتے ہم پر مسلط رہیں گے۔ یہ سارے کتے جو ہیں تب تک ہم پر مسلط رہیں گے جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کر لے، ہم سدھر نہ جائے، ہم جب تک رجوع اللہ نہ کر لے تب تک یہ کتے ہمارے اوپر مسلط رہیں گے۔ تو مجرم کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور جب ہم جس دن رب کی طرف لوٹ گئے، جس دن ہم نے رب کی طرف رجوع کر لیا، انشاءاللہ یہ سارے ظالم اپنے آپ مٹ جائیں گے۔
اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات کو پیدا کیا ہے جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ اس کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ثواب کا جو معاملہ رکھا ہے وہ خاص طور پہ انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ اپنی معرفت کا اور اپنی پہچان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ انسان کے ساتھ رکھا ہے۔ دنیا کی دوسری تمام مخلوقات میں 4 پیر والے، 2 پیر والے، اڑنے والے، تیرنے والے، دہاڑنے والے، جنگلات میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے جتنے چرند پرند درند ہیں، ان میں اور انسانوں میں چند باتیں ایک جیسی ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں۔ بھوک ان کو بھی لگتی ہے، بھوک ہم کو بھی لگتی ہے، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، نیند وہ بھی لیتے ہیں، نیند ہم بھی لیتے ہیں، شادی بیاہ کا نظام ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اور وہ ضرورتیں ان کے یہاں بھی ہیں، بچے ان کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتیاز اور افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی صفت میں یہ بات ہوتی ہے کہ مٹی کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، عبودیت ہوتی ہے، اور جو دوسری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا وہ بہت ساری چیزوں میں ہماری طرح ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جنت کو جو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے وہ خاص طور پہ انسان کے لیے سجایا ہے، اور ایسی ویسی جنت نہیں ہے، وہ اس دنیا سے نہ جانے کتنی ہزار کروڑ گنا بڑی جنت ہے۔
کیوں؟ آخر اللہ تعالیٰ وہ جنت کن لوگوں کو دے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ جنت دے گا جن کے اندر جنت والوں کی صفتیں، خوبیاں اور کوالٹیز ہوں گی۔ انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد اور دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کے بعد بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے ایمان والے کو اور مسلمان کو کہ جنت کا سودا بڑا آسان سودا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے نا زبان حال سے کہ بڑے شوق سے چلا جاؤں گا جنت میں، کیونکہ جنت ہمارے ابا حضرت آدم کی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا آسان نہیں بنایا اور اتنا ہلکا نہیں بنایا جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کوئی جنت کا دعوے دار اور جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ دوست مفتی سراج صاحب دامت برکاتہم بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ اپنے اس موضوع کی طرف میں لاسٹ میں آؤں گا انشاءاللہ، جو مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں اس کو میں لاسٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں، پہلے یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل صاف ہے کہ نہ یہ جان ہماری نہ یہ مال ہمارا، یہ بالکل صاف بات ہے نا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ پچھلی امتوں کو بڑی لمبی لمبی عمریں دی گئیں، 300 سال، 400 سال، 1000 سال اور اس سے بھی زیادہ۔ ان عمروں میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے کہ اعمار امتی 70 الی 60، اور بعض روایات میں ہے کہ 60 الی 70، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس امت کو اور میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی صرف۔ اگر کوئی اس سے زیادہ جی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بونس چانس دیا ہے، بونس چانس۔ تو ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، لیکن اتنی آسان نہیں ہے جتنے ہلکے میں ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اور جنت میں جانے سے پہلے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ بغیر مرے آج تک کوئی جنت میں پہنچا ہو تو مجھے بتائیں جی، کہ یہ بھائی صاحب ماشاءاللہ سلیم بھائی پڑوس کے، یہ بغیر مرے جنت میں ٹہلنے جاتے ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں جنت میں، ایسا تو نہیں ہوا نا آج تک۔ 18 سال کا کوئی نوجوان ہو، 60 سال کے کوئی چاچا ہوں، 40 سال کی کوئی سلمہ آپا ہوں، کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو جب دنیا کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کو بنایا ہے اس جنت میں جانے سے پہلے مرنا پڑے گا، تو بھائی موت اتنی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے راحت نے کہا ہے کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں یہ بھول گیا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں یہ بھول گیا، پہلے مرے گا پھر جنت جائے گا۔ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں یہ بھول گیا، پہلے مرے گا پھر جنت جائے گا۔
تو مرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی اور اس کے بعد پھر اچانک موت؟ یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے ہیں۔ آپ کو کوئی 1,00,000 روپے امانت کے طور پہ دے یا رکھنے کے لیے دے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو سیف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور یہ بھی کہہ دے کہ بھائی یہ دیکھو یہ تمہاری آزمائش ہے، آپ کا امتحان ہے اس میں۔ عقل مند انسان کا کام کیا ہوگا؟ عقل مند انسان کا کام یہ ہوگا کہ حفاظت سے اس چیز کو رکھے گا، اور جس کو یہ ہوگا کہ چلو جی جو موقع آئے گا دیکھ لیں گے۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، جنت کا مسئلہ دیکھ لیں گے، جہنم کا مسئلہ دیکھ لیں گے، مرنے کا مسئلہ دیکھ لیں گے، قبر میں جانے کا مسئلہ دیکھ لیں گے، ہر چیز میں دیکھ لیں گے۔ نہیں دیکھ سکیں گے، دیکھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد انسان اپنے نور عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، پھر دیکھنے کا موقع نہیں آئے گا، پٹنے کا موقع آئے گا۔ میں ڈرانے نہیں آیا ہوں آپ کو، بات سمجھانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے، اور اگر امتحان سے پہلے پیپر سے پہلے جو بچہ تیاری کر لیتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا اور اس امید پہ ہوتا ہے کہ جی دیکھ لیں گے، پھر زمانہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی ناکامی کو زمانہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک میں بڑے واضح انداز میں زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا ہے، بڑے صاف اور کلیئر انداز میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے، وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بنایا۔ کیوں؟ زندگی کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور موت کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ نمرود کا یہ دعویٰ تھا نا کہ میں خدا ہوں، نمرود یہ کہنے لگا تھا کہ میں خدا ہوں، تو اس نے اپنے دعوے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ ان اللہ یأتی الشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ایک کام کر، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ تو نمرود جو ہے نا وہ مبہوت ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا، پریشرائز ہو گیا، متاثر ہو گیا بہت زیادہ، دماغ اس کا فیل ہو گیا، اس کے حواس باختہ ہو گیا، اس کے فاختہ اڑ گئے۔ قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کہہ سکتا تھا نا کہ یہ جو مشرق سے نکل رہا ہے یہ بھی میں نکالتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بتانے کے لیے اس کا دماغ کام کرنے نہیں دیا، واللہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں بات یہ چل رہی ہے کہ زندگی کو بھی پیدا کر دیا اور موت کو بھی، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ زندگی کا یا موت کا؟ جی موت کا ذکر کیا۔ صرف یہ حاضر ہیں، آپ لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، تو یہاں رہیں تھوڑی دیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا موت کا۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے آخر؟
حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معلوم کریں آپ بعد میں، تھوڑی سی بات میں بتا دیتا ہوں۔ موت کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہ اصل زندگی وندگی نہیں ہے، اصل تو موت ہے، کہ انسان جیتا اسی لیے ہے کیونکہ اسے مرنا ہوتا ہے۔ انسان کیوں جیتا ہے؟ مرنے کے لیے جیتا ہے۔ تو منزل اصل کیا ہے؟ آخرت۔ منزل اصل کیا ہے؟ آخرت۔ ہم جو پوری دنیا سے امپریس ہو رہے ہیں نا، ہائے ہائے کتنی بڑی کوٹھی بنا لی، کتنا بڑا مکان بنا لیا، کتنی بڑی دکان بنا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھ اگر تو مسلمان ہے نا تو صرف تو 2 کام کرے گا، بس تیسرا نہیں کرے گا۔ تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے صرف 2 کام۔ only you have 2 choices، آپ کے ساتھ پاس صرف 2 پسند ہے، تیسری کوئی نہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ یا تو پھر آپ انجان مسافر ہیں۔ کون ہے؟ انجان مسافر۔ یا دوسرے سڑک پار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن بندہ اور ایمان والا بندہ دنیا میں اسی طرح گزر جاتا ہے، اس انجان مسافر ہوتا ہے، وہ دنیا نہیں جانتا، یا پھر سڑک سے گزر جاتا ہے۔ کبھی کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ 2-3 گھنٹے سڑک پہ کھڑا ہو کے ایک کنارے گاڑیاں دیکھ رہا ہو، واہ بھائی واہ، BMW گزر رہی ہے، مرسڈیز گزر رہی ہے، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج گاڑیوں کو دیکھوں، اس کی کمپنی کو دیکھوں، کیا کمپنی ہے، کیا گاڑیاں ہیں۔ عقل مند آدمی کوئی دیکھا ہے ایسا؟ 2-3 گھنٹے کھڑا ہوا گاڑیاں دیکھ رہا ہے؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے جلدی گزر، جلدی گزر، یہ دنیا بھی رہ گزر ہے، یہاں سے میرے بھائی جلدی گزر، یہاں سے جلدی گزر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب دنیا میں آئے ہو نا، ابھی وہ والی بات رہ گئی کہ موت کو کیوں پہلے ذکر کیا۔ آپ لوگ دھیان سے نہیں سنیں گے، میں پیچھے سے پوچھوں گا کسی سے کیا کہہ رہا تھا، میں بھول جاتا ہوں بیچ بیچ میں، میرا حافظہ کمزور ہے۔ الذی خلق الموت والحیات والی بات ابھی باقی ہے۔ ابھی یہاں بات کیا آ گئی؟ اللہ کے رسول نے ایک بات اور بیان کر دی کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ پیرس ہے، انگلینڈ ہے، گجرات والوں لندن ہے۔ یہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے پنجرہ ہے، قید خانہ ہے، جیل ہے۔ کیوں جیل سے تشبیہ دے رہے ہیں حضور؟ کیونکہ جیل میں آپ کو جو چاہیں وہ ملے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا جیل میں۔ میں تو کبھی گیا نہیں، آپ میں سے کوئی گیا ہو تو بتا دیں۔ جیل میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو چاہیں وہ ملے گا، اے سی ملے گی، ٹی وی ملے گی، اور جو چاہیں جو فرمائش کریں گے وہ جیل میں آپ کو ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، شاید ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، قید خانہ۔ کسی کو قید ہو جائے اگر 1 دن کی ہو اور وہ فرمائش کرے کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کھچڑی کھانے کا اور کڑھی کھانے کا، کڑھی کھچڑی کھانے کا میرا جی نہیں چاہ رہا، آج تو مجھے مٹن قورمہ چاہیے، تو جیلر کہے گا جی 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 آپ اتنا بڑھیا کام کر کے آئے ہیں تو آپ کو تو ہم بریانی کھلائیں گے۔ جیلر ایسے ہی کہے گا نا، یا کیا کرے گا؟ ڈنڈے برسائے گا، ڈنڈے، کہے گا ایک تو کام ٹھیک نہیں کرتے اور فرمائشیں کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دنیا کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی یہ دنیا تیرے لیے جنت نہیں ہے، یہ دنیا تیرے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ یہاں خواہشات نہیں پوری ہوں گی، یہاں منمانی نہیں چلے گی، یہاں من چاہی نہیں چلے گی، یہاں کبھی روٹی ملے گی، کبھی بوٹی ملے گی، کبھی چٹنی ملے گی، کبھی فاقہ ہوگا، کبھی زمین پہ سونا پڑے گا، کبھی گدوں پہ سونا پڑے گا۔ جیسی مل جائے شکر کرو، یہ تمہارے باپ کے نے نہیں بنایا اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے
بنایا ہے اور اس کا نظام ہے کہ وہ مومن کے لیے قید خانہ بنا رہا ہے۔ خواہشات پوری نہیں ہوں گی یہاں۔ کسی کو مکمل زمین نہیں ملتی، کسی کو آسمان نہیں ملتا، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر بیوی تھوڑی سی کم خوبصورت مل جائے تو گزارا کر لو، خود بھی کوئی ماشاءاللہ ورلڈ کے فیمس ترین اور ہینڈسم ترین انسان نہیں ہو، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ قید خانے میں جو مل گیا بہت بڑی بات ہے۔ اور کبھی اگر کپڑے تھوڑے سے سستے مل جائیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دنیا کے اندر آئے، رہ گزر ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مسافر تھا، وہ مسافر اسٹیشن سے گزر رہا تھا، اس کو اسٹیشن بڑا پسند آ گیا، اس نے کہا میں منزل پہ نہیں جاؤں گا، مجھے صورت اسٹیشن بڑا پسند آیا ہے، میں یہیں گھر بناؤں گا۔ ایسا ہوا کبھی ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا ایسا، کیوں کوئی بھی عقل مند انسان اسٹیشن کو منزل نہیں بناتا، اور دنیا کا مسلمان دنیا کو منزل بناتا ہے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ جوانی کتنے دن رہتی ہے جی؟ چند سال، اس کے بعد کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ اور کون سا اللہ کے رسول نے کھوسٹ کر دینے والے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اور جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادتیں کرنے والے پسند ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پیدا جب بچہ ہوگا تو ایک دن کا ہوگا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج دادا مریں گے کل کو پوتا مرے گا، پہلے پوتا جا سکتا ہے اور دادا 100 سال بعد بھی جا سکتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو شیطان نے ایک وسوسہ دے رکھا ہے۔ ابھی یہ میری بات شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہیدی بات چل رہی ہے، 12 بجے تک بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، یہ گجرات کے لوگ ہیں، اسی لیے میں گجرات آتا ہوں، آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں لوگوں کو، کچھ بھی سناؤ بس ہم تو سنیں گے پوری رات، ساری رات کرو بات، تو اس وجہ سے آپ سنتے رہیں ہم سناتے ہیں۔ میں بھی فرصت میں ہوں، ہمیں کل جانا ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اگر گلے نے ساتھ دیا تو فجر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں قاری احمد علی صاحب تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی انشاءاللہ۔ تھک جاؤ تو پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ورنہ دوبارہ نہیں بلائیں گے آپ کو۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں جی؟ کوئی بھی حاضر نہیں ہے یہاں، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بات ہو گئی، آپ بھی حاضر نہیں ہیں۔ ہاں، بڑھاپے والی بات ہو رہی تھی، تو وہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے لیے دعا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میری بات شروع نہیں، تمہیدی بات ہے یہ، ابھی تو میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے ٹریک پر۔ 7 قسم کے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اظلہ اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور ساری انسانیت اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگی۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ سب لوگ جس کا جیسا عمل ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک،
کوئی پیٹ تک، کوئی گردن تک، کوئی منہ تک، کوئی پورا انسان اب پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن میں اپنے عرش کا سایہ چند لوگوں کو نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے 2 قسمیں بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک تو رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جس کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ کیا مطلب؟ ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، یعنی وہ بچپن سے نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، زکوٰۃ کے بھی بارے میں معلوم کر رہا ہو، تبلیغ میں بھی جا رہا ہو، نبی سے محبت کی باتیں بھی کر رہا ہو، مسجد میں بھی آ رہا ہو، دین کے کام میں بھی لگ رہا ہو، ایسا نوجوان، یعنی دین سے اس کو ایک لگاؤ ہو اور دین کے کام سے، دینداروں سے، علماء سے، اللہ والوں سے جڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اب بتائیں اگر ہماری جوانیاں ایسی جگہ لگ جائیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے یا نہیں؟ فائدے کا سودا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا وہ انسان کہ جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، اور وہ بھی نوجوانی ہوگا، بڈھے کو تو کوئی گناہ کی دعوت ملے گی نہیں، تو کسی نوجوان کو کوئی حسب نسب والی، حسن والی عورت، لڑکی اپنی طرف بلائے کہ آجا گناہ کر لے، تو ہوگا یہ کہ وہ نوجوان کہے گا کہ بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس ڈرنے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے اور گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ بتاؤ کہ دنیا میں کون سا ایسا عقل مند آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نہیں چاہتا؟ بولیں، ہے کوئی آدمی ایسا؟ ہر کوئی چاہتا ہے، تو کتنا آسان ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کامیابی اور ناکامی کا ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے۔ انجینئر بن جائیں تو کامیاب، ڈاکٹر بن جائیں تو کامیاب، بلڈر بن جائیں تو کامیاب، IAS بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، سب بنیں، آپ سب کچھ بننا ہے۔ ہم نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں، ریزرویشن کی لائن میں لگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمانڈرشپ، لیڈرشپ کی ذمہ داری اس آخری امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہم لگے ہوئے لائن میں، جی ہمیں ریزرویشن دے دو، بڑے بھکاری لوگ ہیں ہم تو لوگوں کو دینے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم کہہ رہے جی ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، کیا کریں، ہماری ترقی نہیں ہو رہی، ہمارے بچے نہیں پڑھتے، تو ہمارے یہاں یہ چیزیں کمی ہیں ان کی، تو سب کچھ بننا ہے ہمیں۔ دنیا کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا، بلکہ دنیا کی تمام ترقیات کے میدان میں ہمیں پوری عالم انسانیت کی اور پوری انسانی برادری کی رہبری کرنی ہے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا اس امت کو، یہ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، یہ خیر امت کا تقاضا ہے کہ پوری انسانیت کو اور پوری انسانی برادری کو ہر اعتبار سے نفع پہنچایا جائے۔ تو کامیابی کا ہمارے یہاں یہ معیار ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں نا، لیکن اللہ کا قرآن سیکھا ہے کبھی؟ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کبھی معلوم کیا ہے؟ کبھی کوئی درس قرآن میں ہم بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹھ رہے، کیونکہ کلام اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ انگریزی اتنی آ گئی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، آنی چاہیے، وہ بھی آنی چاہیے۔ سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ واٹ ڈو یو ڈو، ہاؤ ڈو یو ڈو، واٹ آر یو ڈوئنگ، پتہ نہیں کیا 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 کیا، مجھے نہیں آتی انگریزی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آنا چاہیے، اچھی سے اچھی بولنا چاہیے، لیکن جو حق تھا کہ پہلے اللہ کا قرآن سمجھا جاتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا جاتا، وہ چھوڑ دیا۔
اور جانا کہاں چاہتا ہے؟ جی جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت دعا کر دیجئے جنت الفردوس مل جائے۔ حضرت اتنی آسان نہیں ہے جنت الفردوس جتنی ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی جنت میں جاؤ گے بڑے مزے ہوں گے، بڑی ٹھاٹ ہوگی، اور اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے، ما تدعون، جو جس چیز کی تمنا کرو گے اللہ تعالیٰ سب دے گا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت وہ مجھے بیڑی پینے کی بہت عادت ہے، بیڑی ملے گی جنت میں؟ تو مولانا صاحب مفتی صاحب کی طرف بڑے قابل آدمی تھے، انہوں نے کہا بالکل ملے گی، لیکن آپ کو جلانے کے لیے جہنم جانا پڑے گا۔ تو ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ بس وہ جنت مل جائے بڑی آسانی کے ساتھ، کچھ کرنا نہ پڑے۔ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، حضرت وہ کاروبار نہیں چل رہا، حضرت بچہ بڑا پریشان کر رہا ہے، حضرت ایسا ہے، حضرت ویسا ہے، حضرت کچھ کر دیجئے، حضرت دعا کریے۔ بھائی آپ بھی کچھ کریے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کچھ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ نہیں بس آپ بھی کچھ کر دیجئے، تو پھر جنت میں بھی میں نہ چلا جاؤں اگر سارا کچھ مجھے کرنا ہے؟ تو آپ کیوں دھرتی کے بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ تو عمل سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، باتوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا عمل کیسا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ کامیابی کا معیار اور یہ کامیابی کا لیول ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، رب کا قرآن نہ پڑھ سکو تو سنو، تم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں پتہ تمہیں، اللہ کا کلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ مسجدیں کیوں بنی ہوئی ہیں، مدرسے کیوں چل رہے ہیں، علماء مسجدوں میں، مکاتب میں، مدارس میں کیوں خدمت انجام دے رہے ہیں، دین کے یہ کام کیوں ہو رہے ہیں، یہ چلت پھرت کیوں ہو رہی ہے کہ امت کے اندر دین کو سمجھنے کا اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ تو کمی ہماری طرف سے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے بن جائیں اپنے، کیونکہ ہر انسان سے قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، نہ اماں جواب دے گی نہ ابا جواب دے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہر انسان سے اس سے اپنا پرسنل سوال ہوگا، کیا 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 نہیں کیا، اپنا کھاتا یہاں کھلا ہوا ہے، یہاں اپنی انٹری کرواؤ بس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے نا ہمیں، اصل میں اسلام کی اور ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں، تھوڑا پانی پلواؤ۔ فجر کے بعد سے نان اسٹاپ بلوا رہے ہیں یہ دونوں لوگ، اور بہت کم سوئے ہیں ہم لوگ۔ ان کی فوٹو لو بھائی۔ تو ہمیں قدر نہیں ہے اس بات کی کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کی قدر ہو جائے تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ احساس شاید مر گیا ہمارا۔ بازار میں غلام بک رہا تھا، سنو میری بات، بازار میں ایک غلام بک رہا تھا، تو بیچنے والا کہتا ہے کہ اس غلام کی قیمت 2000 درہم ہے، 2000 روپے۔ تو خریدنے والے جاتے کہ 1000 کا 2000 مانگ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے یہ معمولی غلام نہیں ہے، اس کی خوبیوں کو میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ اس کی خوبیاں، اس کی بھائی میری چیزیں تو میں جانوں گا نا، آپ کو کیا پتہ۔ تو الگ الگ لوگ آ رہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ ایک قدردان آیا، ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، سڑک چھاپ کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا ہے، قدر جوہر شاہ داند یا بداند جوہری، ہیرے کی قدر یا تو جوہری جانتا ہے یا وہ بادشاہ جانتا ہے جس کے تاج میں وہ ہیرا جڑا ہوا ہے۔
للو پنجو نہیں جانتے اس کی قدر۔ تو وہ جو ایک عقل مند دانشور آیا، اس نے دیکھا کہ غلام ہے، اس کو دیکھ کر اندازہ ہو کوئی تو بات ہے نا کہ اتنی قیمت یہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اب وہ لے کر چلنے لگا غلام کو۔ اب وہ جب غلام کو لے کر چلنے لگا تو اس نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت میرا جو نام پہلے تھا وہ مالک پرانا ہو گیا، اس کا معاملہ میرے ساتھ ختم ہو گیا، اب آپ میرے نئے مالک ہیں، میرا جو نام آپ رکھیں گے آج سے میرا نام وہ ہوگا۔ اچھا، وہ آقا بڑا حیران، مالک بڑا پریشان کہ جی واہ واہ واہ، بڑا اچھا غلام ملا ہے بڑے کم پیسے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی تم کیا کھاؤ گے؟ کہ جی جو آپ کھلائیں گے وہ کھا لوں گا۔ کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے وہ پہن لوں گا۔ کہاں رہو گے؟ جہاں رکھو گے وہاں رہ لوں گا۔ وہ کہنے لگا تو ہر بات کو میری مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ اگر میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے تابع نہ کروں تو میں غلام کہاں رہا، میں تو آقا ہو گیا۔ اور کہا کہ نوکر کو اور خادم کو اور غلام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مالک سے فرمائشیں کرے، وہ تو اپنے آپ کو اپنے مالک کا تابع بنائے کہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی احساس ہو جائے اللہ تو جیسے رکھنا چاہتا ہے رکھ، تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے نا، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی ہوا دیکھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس کیا تھا جی؟ ٹوٹے مکان تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، کھجور کی چھالوں میں رہنے والے تھے، ٹوٹی چٹائیوں پر سونے والے تھے، ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانے والے تھے۔ بظاہر تو کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ اتنے خوش کیوں تھے صحابہ؟ کیونکہ صحابہ اللہ کی زمین پر اور آسمان کے نیچے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ایمان کو سمجھا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کے لیے وہ ساری کائنات کو چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ساری کائنات کی دولت لٹا دیں، سارے زمانے کی چیزیں دے دیں، پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیں اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیں، تب بھی یہ ایمان کسی کو اپنے مانگنے سے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور دیتا ہے۔ حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے سگے چچا ہیں اور پوری زندگی حضور کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی میرے چچا ابو طالب ایمان قبول کر لیں، لیکن حضرت ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سارا قرآن اتر رہا ہے، حضرت ابو طالب کو معلوم پڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں مل رہی ہیں، ابو طالب بچانے آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے آخری وقت میں حضور نے کہا وہ کلمہ جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اگر وہ کلمہ لوگ پڑھ لیں تو کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اور ایمان کی دولت اللہ اور میں نوازتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ایمان والا بناتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں غیر ایمان والا بناتا ہوں۔ خدا کے کائنات کے اور پورے دنیا کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ جو بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو نیو جنریشن بیٹھی ہے، یہ ہماری جو نسلیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کو اپنے ایمان کی قدر ہونی چاہیے۔ آج جگہ جگہ ایمان لٹ رہا ہے، پوری باطل طاقتیں، میں زیادہ چلا نہیں سکتا، دھیرے بولتا ہوں، پوری کی پوری باطل طاقتیں اس بات پر لگ گئی ہیں کس طریقے سے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ جب یہ بے ایمان ہوگا،
ان سے ہم جو چاہیں گے کروا لیں گے۔ اور جب ایمان دلوں سے رخصت ہوتا ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایسا حال آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایسا موقع آئے گا، شام کو انسان ایمان والا سوئے گا، صبح اٹھے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، اور صبح کو جب وہ ایمان والا ہوگا، شام کو سوئے گا، ایمان دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ آنکھوں سے بے حیائی کرے گا، ایمان لٹ جائے گا۔ اپنے دل کو گناہوں سے گندا کرے گا، ایمان لٹ جائے گا۔ تنہائیوں میں موبائل کا غلط استعمال کرے گا، ایمان لٹ جائے گا۔ اپنے دل میں غیر محرم کی تصویر کو بسائے گا، ایمان لٹ جائے گا۔ حرام کا مال کھائے گا، ایمان لٹ جائے گا۔ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، قتل کرے گا، ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، بے عدلی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضور نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ جبہ، یہ امامہ، یہ مسجد، یہ نمازیں، یہ ایمان کی علامت ہیں۔ حضور نے کہا کہ حال یہ بنے گا، صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر۔ اور یہ کہا کہ ایسا حال بن پڑے گا جس طریقے سے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس طریقے سے رخصت ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زبان کے بول بدل جائیں گے۔ آج ہمارے دل کا جو تعلق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا ہے۔ او بھائی، دکان سے ہوتا ہے، مکان سے ہوتا ہے، ابا سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، ابا کرتے ہیں تو چلتا ہے۔ یہ اسباب کی چیز ہے۔ اگر 2 دن کام پہ نہ جاؤں تو کیسے کھاؤں گا، اگر یہ نہ کروں تو وہ کیسے ہوگا، اگر مگر سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تم اپنا کام کرو اور کہو کہ اللہ تو کروا رہا ہے، تیری توفیق سے کر رہے ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق چھین لے اور کام کی توفیق چھین لے، بندہ گھر میں بیٹھا بیٹھا سڑ جائے گا اور مر جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ اپنی صلاحیت پر اور اپنے ٹیلنٹ پر بڑا ناز کرتے تھے نا کہ ہم تو پوری زندگی کمائیں گے اور بہت ہی ہمارے پاس ہم کروڑ پتی ہوں گے، جن کی بڑی بڑی پلاننگ تھی اور بڑے بڑے منصوبے تھے اور بڑے بڑے ان کے پلانز تھے اور بڑے بڑے انہوں نے اسٹرکچر بنا رکھے تھے اور فلمی دنیا میں نام کما رکھا تھا، اس 2 سال کے کورونا نے اور 2 سال کے لاک ڈاؤن نے اللہ تعالیٰ نے بتا کے رکھ دیا، نہیں 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 نہیں، تم ہمارے حکم کے محتاج ہو، ہم جب تم کو چاہیں گے تمہارے اپنے گھروں میں قید کر کے دکھائیں گے، تم اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں سکتے، تمہارے کاروبار ٹھپ ہوں گے۔ اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور یہ زمینی حقیقت ہے کہ فلمی دنیا میں کام کرنے والے کئی ایکٹروں نے باضابطہ ڈپریشن میں آ کر جب ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ان کا لائف سٹینڈرڈ جب نیچے گیا، انہوں نے کہا بھائی اب پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، 2 سال ہو گئے، انہوں نے خودکشی کر لی، زہر کھا لیا، ڈپریشن کے شکار ہو گئے اور کہا کہ اب ہم کیا کریں۔ جو اپنی صلاحیت پر فخر کر رہے تھے، جو اپنے ٹیلنٹ پر مغرور تھے، جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ حالات نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا 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 نا، نحن نرزقکم، ہم تم کو کھلاتے ہیں تو کھاتے ہو۔ رزاق اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ اللہ ہے۔ وہ دانے کو زمین میں ڈالنے کے بعد بیج سے کلی، کلی سے تنا، تنے سے درخت، درخت سے شجر، شجر سے ثمر اگانے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چل رہا ہے، کوئی اس اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر کہاں جانا ہے مر کر؟ اسی قبر کے گڑھے میں جانا ہے اور اسی قبر میں جانا ہے جس قبر کو میں نے اور آپ نے حلقہ بنا رکھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قبر کے حالات سنتے تھے اور قبر کے واقعات سنتے تھے اور عذاب قبر کی باتیں نبی سے سنتے تھے، وہ صحابہ کانپ جاتے تھے، یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب کو قبر میں ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میری بیٹی زینب کو فتنے قبر سے محفوظ رکھنا۔
اور حضور نے کہا ہاں سنو سنو سنو، جب انسان قبر میں جاتا ہے اس طریقے سے حضور نے فرمایا دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور قبر دونوں طرف سے اس کو دبوچتی ہے، اور یہ عذاب قبر نہیں، یہ فتنہ قبر ہوتا ہے، یہ اتنا سنگین موقع ہوتا ہے، سنگین موقع ہوتا ہے، یہ آزمائش لی جاتی ہے کہ ایمان کا کتنا پختہ تھا۔ اور جب قبر میں انسان جاتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک ہے، جب تو زمین پہ چلتا تھا مجھے بڑا پیار آتا تھا، تو مجھ پر نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ اور جب کوئی بدکار آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے بڑا اچھا کیا گیا، آج آیا ہے تیری خدمت خوب کروں گی۔ اور حضور نے فرمایا اس طریقے سے وہ قبر ایک طرف سے دوسری طرف دونوں پسلیوں کو دباتی ہے۔ حضور رونے لگے، کہا یا اللہ میری بیٹی زینب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھا، یہ اللہ کے رسول نے امت کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا، ورنہ حضور کی پاک باز بیٹیاں، پاک دامن بیٹیاں، اور ہم بڑے دھڑلے سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ، حضرت عثمان کو دیکھا گیا قبر پہ جانے کے بعد اور قبر کا تذکرہ سننے کے بعد کنٹینیو روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے عثمان، تم کیوں رو رہے ہو؟ نبی کے داماد ہیں، ایک نہیں دو دو بیٹیاں حضور نے عطا فرمائی ہیں، ذوالنورین لقب ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان کو غنی کے خطاب سے نوازا ہے، حیاءً عثمان کہا ہے، اس کے باوجود عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان روئے جا رہے ہیں، کیا بات ہے عثمان، تم کسی اور وجہ سے نہیں روتے؟ کہنے لگے ما رأیت افظع منظرا من عذاب القبر، میں نے عذاب قبر سے زیادہ سخت منظر دنیا میں کسی اور چیز کا نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کو قبر کے حالات معلوم ہو جائیں جو جانوروں کو معلوم ہوتے ہیں اور جناتوں کو معلوم ہوتے ہیں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ معمولی بنا رکھا ہے قبر کے مسئلے کو ہم نے، جب منکر نکیر سوالات، اور جب انسان مرتا ہے روح نکلتی ہے تو وہ روح نیک ہوتی ہے، کہتی مجھے جلدی اپنے خالق کے پاس لے چلو، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس لے چلو، اور اگر وہ بری ہوتی کہتی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں کچھ نہیں کر سکا، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نوجوان تیرے لیے قیمتی ہے، یہ گزر جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، سدا دور دوراں دکھاتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو بڑا آسان سمجھ رہے ہیں نا، کہ یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو بس دنیا جمع کر لیں، دنیا کما لیں، یہ کامیابی نہیں ہے، جنت سے میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ماحول بدلا جائے گا، جب دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو جوڑیں گے، جب دین کی لائن میں اپنے آپ کو جوڑیں گے، جب تبلیغ میں اپنے آپ کو لگائیں گے، جب لوگوں سے دین کی بات کا کہنا سننا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر دین کی فکر نصیب فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ ایک دوسرے کو بلا بلا کے پکڑ پکڑ کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ صحابہ کو تو یہ پرواہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددوا ایمانکم، قال اصحاب رسول اللہ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، قال علیہ الصلاۃ والسلام اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، خوب پڑھو اس تسبیح کو، یعنی کلمے کے تقاضوں پر پوری طرح اترو۔ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، مجھے جلانے والا اللہ ہے، مجھے مارنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، زمین کا بادشاہ اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ اللہ ہے۔ یہ خیال پیدا ہو، اگر یہ خیال ہو جائے کہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو میں کی لاٹھی نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ سہارا لے کر چلتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ معارب اخرى، دوسرے بھی کام کاج ہیں۔
حضرت اللہ کے رسول نے اللہ نے سے اتنا پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تیری ہے تو ایک کام کر، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے، تمہاری ہوگی تو تمہارے کنٹرول میں ہوگی اور میری ہوگی تو میرے کنٹرول میں ہوگی۔ جیسے حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو ڈالا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا بڑا سا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے، کیا ہو گیا یہ تو میری لاٹھی تھی نا۔ اللہ کہہ رہا تیری ویری کچھ نہیں، جو ہم چاہیں یہ لاٹھی وہ ہے بھائی، جو اللہ چاہے گا دنیا کے اندر وہ نظام بدلے گا۔ اسی لیے اپنے مزاج کو شریعت کے تابع بناؤ، شریعت کو اپنے مزاج کے تابع نہ بناؤ۔ جب من میں آیا نماز پڑھ لی، جب من میں آیا دیندار بن گئے، موسم کے دیندار بن گئے، موسم کے دیندار۔ جی ماحول بدلے گا، ماحول بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ اگر اپنے آپ کو صحیح ماحول میں نہیں لائیں گے، ہمارے اپنے حالات نہیں بدلنے والے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو دین کے کام ہیں، یہ ہمارے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ دیکھو تم نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لا کر کھڑا کرے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، حق کو حق کہنا، غلط کو غلط کہنا، اور جنت کی کوشش کرنا، جہنم سے بچنا، اور دین کے کام میں اپنے آپ کو لگانا۔ دیکھو جیسی صحبت میں رہو گے ویسا کام ہوگا۔ آپ کوئلے کی دکان میں جائیں تو آپ کو خوشبو ملے گی، ہے نا جی، سارا جسم خوشبو سے بھر جائے گا، اور عطر کی جو دکان میں جائیں تو جسم کپڑے کالے ہو جائیں گے، ایسے ہی ہوگا۔ اگر عطر والے کے پاس جائیں گے تو خوشبو ملے گی، کوئلے والے کے پاس جائیں گے تو کالا ہو جائے گا کپڑا۔ کند ہم جنس باہم پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ دیکھو بھائی یہ دنیا کا نظام ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے دوست ایسے بناؤ کہ تمہارے جنازے کی لائن میں جب وہ کھڑے ہوں تو لوگ کہیں دیکھو اس کے دوست کتنے نیک لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، یا اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، جلیس صالح عطا فرما۔ اور دوست دوست کی طرح ہوتا ہے، وہ جیسا کرے گا ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو ماحول، گاڑی بنتی ہے گاڑی والے کے یہاں، انسان ٹھیک ہوتا ہے ڈاکٹر کے یہاں، اور انسان کا ایمان بنتا ہے ایمان کے حلقوں میں، ایمان کی مجلسوں میں، ایمان کے راستوں میں، اور دین کی محنتوں میں۔ لگیں گے تو اللہ قبول کرے گا، نہیں لگیں گے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لگ جائیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ بہت وقت ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ لوگوں کے حکم کے مطابق اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ہماری بات کا خلاصہ ہے۔ دوسری اہم بات 1 منٹ کی، جو بات مفتی صاحب کر رہے تھے تاریخ کے حوالے سے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرا کوئی مطالعہ ہے نہیں، تاریخ کو ہم نے زیادہ پڑھا نہیں ہے، تھوڑی بہت 2-4 باتیں جانتے ہیں، وہی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ابھی اس امت کا امتیاز اور اس امت کی کامیابی اور اس امت کی ترقی وہ ایک ہونے میں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے دریا سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اور اقبال نے کہا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ متحد ہو تو بدل دو نظام عالم، متحد ہو تو بدل دو نظام عالم، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ پوری کی پوری مسلم امت پریشان ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ اتحاد، یونٹی، ایکتا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا نام کیا رکھا؟
وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، تو ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر، تھوڑے تھوڑے اختلافات پر آپس میں انتشار نہ پیدا کریں، بلکہ آپس میں ایک ہونے کی کوشش کریں، آپس میں ایک بننے کی فکر کریں۔ یہ امت جب تک ایک رہے گی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور جہاں انتشار پیدا ہوگا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلم ممالک کے ٹکڑے ہوئے، جتنے مسلم ممالک برباد ہوئے، اور جب مسلمانوں پر حالات آئے، دو بنیادی وجوہات تھیں، ایک تو اعمال صالحہ سے دوری، اور دوسرے آپسی خلفشار اور آپسی انتشار۔ حضرت یہی خلاصہ ہے آپ کی بات کا، آپسی انتشار اور اپنی بدعمالیاں، یہ دو باتیں یہ امت کے زوال کی وجہ ہے۔ آج اسی لیے پوری دنیا کے اندر رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اس دین کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم ایک بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی زمین پر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، اب اپنی پچھلی زندگی سے یو ٹرن لے رہا ہے، یہ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، دیر سے آئے ہیں کوئی بات نہیں، ہیں تو میرے اپنے بندے نا۔ اللہ کہتا ہے ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے پاس آ گیا ہوں، وہ تیرا در ہے جہاں آرزو نہیں جاتی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ کے دربار میں انسان کو امان ملتی ہے۔ تو اب ہم آ گئے ہیں تو آج اپنے اللہ سے ہم صلح کر لیتے ہیں، سب لوگ کہیں یا اللہ آج ہم آپ سے اپنے تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور انشاءاللہ اب ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا تو اللہ تجھ کو رو دھو کر منا لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مختصر سی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی طاقت دینے والا نہیں، ہمیں کوئی قوت دینے والا نہیں۔ اے زمین کے بادشاہ، اے آسمان کے بادشاہ، اے کائنات کے بادشاہ، اے ذرے ذرے کو دیکھنے والے، اے ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے، اے وہ ذات جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اے حی قیوم، اے پاک پروردگار، اے اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے اللہ، اے بہت پیار کرنے والے اللہ، اے بہت کرم کرنے والے
والے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، آج آپ کے بندوں نے، آج ہم سب نے سچی توبہ کی ہے تیرے دربار میں آ کر۔ اللہ ہمیں احساس ہو گیا کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، یہ سراسر شرمندگی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے کائنات کے اللہ، اے زمین کے ذرے ذرے کے بادشاہ، اے اللہ آپ کے تو اربوں بندے ہیں لیکن آپ ہمارے ایک لوتے اللہ ہیں۔ اے اللہ آج محروم نہ کریے، آج دے ہی دیجئے اللہ، آج دے ہی دیجئے اللہ، آج دے ہی دیجئے اللہ، آج دے ہی دیجئے اللہ۔ ہم تو پھٹا دامن لے کر خالی ہاتھ یا اللہ آج تجھے منانے نکلے ہیں۔ اگر اللہ اتنے بڑے مجمع کسی بادشاہ کے دروازے پر چلا جائے، کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، وہ بھی بغیر دیے نہیں لوٹائے گا، کہے گا بتاؤ کیا مانگنے آئے ہو۔ اے اللہ دیکھیے نا، رات ہو گئی، کالی رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مگر اے وہ ذات جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جو کہتا ہے 2 بجے کھٹکھٹاؤ گے تو بھی میرا دروازہ کھلا ملے گا، 2 بجے 4 بجے در پہ آؤ گے تب بھی تمہیں واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ اے کریم آقا ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ فقیر کیا چاہتا ہے؟ ایک وقت کی روٹی چاہتا ہے۔ اللہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ گناہ کر کر کے تجھے ناراض کر بیٹھے، اے اللہ سجدوں کی توفیق نہ ملی، تجھے ناراض کر دیا، اے اللہ تجھے منانے کا خیال نہ آیا، اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں مسجد میں آنے نہ دیتا، ہمارا رزق روک دیتا، تیرے بس میں تھا اللہ، تو ہمیں برداشت کرتا رہا، تو ہمیں دیکھتا رہا۔ اے کریم اللہ جس طرح آپ نے ہمیں آج تک نبھایا ہے قیامت تک نبھائے رکھیے گا، ہم پر ستاری کی چادر ڈالے رکھیے گا، ہمارے عیب کو لوگوں پر نہ کھولیے گا۔ اے اللہ پیارا سا مجمع بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی سے بتا بھی نہیں سکتے، جس سے کہنے جائیں تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ دیکھو بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم سے مدد لینے آئے ہیں۔ اے کریم اللہ پوری زندگی ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی در کا محتاج نہ بنائیو۔ اے اللہ دنیا والے دے بھی دیتے ہیں تو 4 کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اے اللہ دنیا والے اگر دے بھی دیتے ہیں تو ہم پر حاکم بن جاتے ہیں۔ اے اللہ 70 سال سے ایک کافر پکار کے کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم، اس کی زبان سے ایک دفعہ نکلا یا صمد، غلطی سے نکل گیا، تو نے پکار کر جواب دے دیا لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اے اللہ 70 سال کے گناہگار کو ایک لمحے میں تو نے جواب دے دیا۔ اے اللہ فرعون جو دنیا کا ظالم ترین تھا، اور یا اللہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ وہ ڈوب رہا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اور ڈباؤ، یا اللہ تجھے رحم آ رہا تھا، یا اللہ تو کہتا ہے ایک دفعہ فرعون کہہ دیتا یا اللہ مجھے بچا لے، میں اس کو بچا لیتا۔ اے کریم آقا تیری رحمتوں کی حد نہیں، ہمارے گناہوں کا شمار نہیں، ہم تجھ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، ایک بار ایسے راضی ہوئیے پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ ایسے راضی ہوئیے پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اے اللہ چھوٹا سا بچہ گندگی میں لت پت ہو کے امی امی پکارتا ہے، ماں جا کے زور سے دوڑ کے اس کو اپنے گلے سے لگا کے کہتی ہے میرے لال رو نہیں، میں تجھے صاف کر دوں گی۔ اللہ ہمیں بھی کہہ دیجئے نا میرے بندوں گھبراؤ نہیں، میں تمہارے گناہوں کو صاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، نفس و شیطان کی غلامی کی وجہ سے نیک نہیں بن پاتے۔ اللہ کل قیامت کے دن ایک انسان ایسا بھی ہوگا جو بار بار جس کے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اور تیری رحمت کی امید میں ہوگا، تو کہے گا یا اللہ میں جانتا ہوں یہ میری رحمت کی امید میں ہے، اور جب کوئی بندہ مجھ سے امید لگاتا ہے میں اس کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہم آپ کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ سے ضد کر کے کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی لیں گے۔ اے اللہ دیکھیے نا پیارے پیارے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول
قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حضرت یوسف کے پیچھے ایک زلیخا لگی تھی، ہمارے جوانوں کے پیچھے پل پل زلیخائیں لگی ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں پاک دامن بنا دیجئے، ہماری پاک دامنی کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا دیجئے۔ یا اللہ اس گاؤں میں دین کا بول بالا فرمائیے، یا اللہ شرک کا خاتمہ فرمائیے، ظلم کا خاتمہ فرمائیے، عادلانہ نظام قائم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو، وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم اب تو ہاتھ بھی اٹھا کر تھک گئے، گلا بھی تھک گیا، یہ فقیر بھی تھک گیا، تیرے یہ نیک بندے بھی تھک گئے، معصوم بچے بھی 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھ کر تھک گئے، وقت نے بھی ہونے کا اشارہ کر دیا، بوڑھوں نے بھی تھکنے کا اشارہ کر دیا۔ اللہ آخر میں کہہ دیجئے میرے بندو تمہیں اٹھنے سے پہلے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں اٹھنے سے پہلے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب کچھ بندے آمین کہہ رہے ہوں، ایک دعا کرا رہا ہو، اللہ آپ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ عالم اسلام کے حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، انہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل، غیبی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے لیے غیبی رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔